امام حسین نے میدان کربلا میں کس قربانی کو پیش کیا آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے بھی آپ کو ہر سال بلکہ درمیان میں بھی بتایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ہم ماہ محرم الحرام کو کس انداز میں منا رہے ہیں؟ ماہ محرم الحرام کو ہم کس انداز میں منا رہے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ وہی لوگ ہیں جو 6-6 گھنٹے 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے اپنے کندھوں میں ڈھول کو لٹکا کر 3-3 4-4 کلومیٹر پیدل چل لیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ماہ رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھ پاتے، ایک روزہ نہیں رکھتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی ماہ رمضان کا یہ روزہ ہے، اگر قصداً جان بوجھ کر اس کا ایک روزہ بھی اگر چھوڑا نا ماہ رمضان کا، تو پوری زندگی روزہ رکھتے رہو گے تو پھر بھی اس کا متبادل نہیں ہوگا، پھر بھی اس کا بدل نہیں ہوگا۔ پوری زندگی اگر قصداً ایک روزہ چھوڑا، لیکن یہ اللہ کے بندے مشکل سے رمضان کے اندر، میں سب کی بات نہیں کرتا، اللہ ماشاءاللہ ایسے چند لوگ ہیں کہ مشکل سے پورے رمضان کے اندر 1 یا 2 روزے رکھتے ہیں، لیکن جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ان کے اندر حسینیت جاگتی ہے۔ اچھی بات ہے، جاگنا بھی چاہیے، لیکن جو میدان کربلا سے امام علی مقام نے پیغام دیا، اس پیغام کو یاد رکھو اور پھر اپنے اندر حسینیت کو پیدا کرو، اس پیغام کو یاد رکھو اور پھر حسینیت کو پیدا کرو۔ عزیزان محترم، امام حسین نے میدان کربلا سے ایک اہم ترین جو پیغام دیے، وہ 2 پیغام تھے جو اہم ترین پیغام ہے۔ پہلا پیغام تو یہ تھا، امام حسین نے آخری لمحے میں آپ کا بدن جب زخموں سے چور ہو چکا تھا، جب تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا، اور جب نیزوں سے آپ کے بدن کو چھیدا جا چکا تھا، تلوار کے زخم آپ کے جسم مبارکہ پر، جسم اطہر پر لگے ہوئے تھے، آخری وقت میں، آخری لمحے میں امام حسین اس کربلا کے میدان سے ہمیں یہ پیغام دے کر گئے، اے لوگوں دیکھو مجھے، اور اس پیغام کو یاد رکھنا۔ امام حسین نے آخری لمحات میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھ دیا، اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو رکھ دیا۔ اور دیکھیں یوم عاشورہ آتی ہے، یوم عاشورہ آتا ہے، اتنا مبارک اور مقدس دن آتا ہے کہ اللہ کا بندہ 5 نمازیں ترک کر دیتا ہے، 5 نمازیں چھوڑتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ حسینیت ہے؟ یہ کون سی حسینیت ہے؟ دوسرا ایک اہم پیغام جو امام حسین نے کربلا سے دیا، وہ پیغام یہ تھا کہ کسی بھی حال میں اپنی عورتوں کو بے پردہ نہ کرنا، کسی بھی حال میں۔ سوچو آج ہمارا معاملہ کیا ہو چکا ہے، ارے اس سے زیادہ پریشانی اور مصیبت اور ظلم و ستم کسی پر ہوا ہوگا؟ سوچے اہل بیت سے زیادہ مصیبت اور ظلم و ستم کس پر ہوا ہوگا؟ لیکن پھر بھی اس علی کی لخت جگر نے، اس سیدہ زینب نے پردے کو نہیں چھوڑا، پردے کو نہیں چھوڑا، اور آپ نے تلقین بھی یہی فرمائی، اور سکینہ میں بھی پردے کا اہتمام کیا، اور اس میدان کے اندر جو گئے، خیمے کے اندر جو لوگ بھی موجود تھے، حضرت شہربانو کسی نے بے پردگی نہیں کی۔ اور بے پردگی کیسے ہوتی؟ یہ تو آل نبی، یہ تو آل علی کی جو گھرانہ تھا، یہ کیسے بے پردہ ہوتا؟ انہوں نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں ہرگز بے پردگی نہیں ہونے دینا ہے، کسی بھی حال میں ہمیں بے پردگی نہیں ہونے دینا ہے۔ عزیزان محترم، جب رات کا وقت ہوا، ضمناً ایک بات یہاں بیان کرتا ہوں میں، ضمناً جب رات کا وقت ہوا تو حضرت زینب جو ہے وہ پہرا دے رہی تھی اپنے بھائی کی لاشے پر، یعنی امام حسین کے لاشے پر آپ پہرا دے رہی تھی۔ آپ نے ریت میں سے ایک خنجر آپ کو ہاتھ آیا، ایک خنجر تھا، آپ نے اس خنجر کو لیا اور آپ جو ہے وہ امام حسین کے لاشے پر پہرا دے رہی تھی۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، وہ رات کیسی رات ہوگی، وہ رات کتنی بھیانک رات ہوگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر عزیزان محترم۔ اتنے میں سیدہ زینب کا بیان ہے کہ وہ کہتی ہیں مجھے ایک آہٹ ہوئی، کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی، میں نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں میں نے کہا خبردار پیچھے رہنا، کوئی آگے نہ آنا۔ ایک پردہ نشین اپنے بھائی کے لاشے پر پہرا دے رہی ہے، ایک پردہ نشین اپنے بھائی کے لاشے پر پہرا دے رہی ہے۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، لیکن اتنے میں آواز آتی ہے اے بیٹی ہم کوئی اور نہیں، میں تیرا بابا علی ہوں اور یہ تیری والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا۔
ہم کوئی الگ نہیں ہیں. اور اے بیٹی ہم نے جنگ کا سارے دن کا معاملات ہم نے دیکھا ہے, سارے دن کا معاملات ہم نے دیکھا ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم, سیدہ زینب فرماتی ہیں اے میرے بابا جان, اے میری امی فاطمہ آگے آئیں. اللہ اکبر. عزیزان محترم, لیکن حضرت علی فرماتے ہیں نہیں نہیں بیٹی ہم آگے نہیں آ سکتے, ہم آگے نہیں آ سکتے. اللہ اکبر. عزیزان محترم, حضرت زینب فرماتی ہیں اے میرے بابا آپ کہاں تھے جس وقت میں میرے بھتیجوں کو, میرے بھتیجے کے سر کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا؟ آپ کہاں تھے جب آل نبی کے خیمے کو اجاڑا جا رہا تھا؟ اللہ اکبر. عزیزان محترم, حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اے میری بیٹی ہم یہی تھے, ہم نے جنگ کا تمام معاملات دیکھا ہے, اور ہم ہی نہیں بلکہ تمہارے نانا جناب محمد رسول اللہ بھی اس میدان کے اندر موجود تھے, اور تمام دن کے حالات کو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے. عزیزان محترم, تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ دو پیغام اہم ترین امام حسین ہمیں دے کر گئے. پہلا پیغام, ہمیں کسی صورت میں نماز کو نہیں چھوڑنا, نماز کی پابندی کرنی ہے, اور اپنے ہمارے جو اہل خانہ ہیں, ہمارے گھر کی جو بہن بیٹیاں ہیں, بھابیاں ہیں, مائیں ہیں, سختی کے ساتھ انہیں پردے کا حکم دینا ہے. لیکن عزیزان محترم, اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو دو اہم ترین اور بہت بڑے پیغام جو امام حسین نے ہمیں کربلا سے دیے, اب بتائیں ان دو پیغام میں سے ہم کون سے ایک پر عمل کر رہے ہیں؟ ایک پر بھی بتا دو, ایک پر بھی عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. پانچوں وقت کی نمازیں یوم عاشورہ میں چھوڑتی ہیں, پانچوں وقت کی نمازیں. عزیزان محترم, ڈھول بجاتے بجاتے یہ اللہ کا بندہ پیاسا بھی نہیں ہوتا. جس کو رمضان میں پیاس لگتی ہے, بھوک لگتی ہے, اس کو ڈھول بجانے میں نہ تو پیاس لگتی ہے, نہ بھوک لگتی ہے, اور نہ شرم لگتی ہے, شرم ہی نہیں لگتی اس کو. اللہ اکبر. ذرا سوچیں کہ امام حسین کے جوان بیٹے علی اصغر کو, جوان بیٹے علی اکبر کو, اللہ اکبر, جب میدان کارزار میں امام حسین کے سامنے جب شہید کیا ہوگا تو اس باپ کے دل سے پوچھیں, اس باپ کے کلیجے سے پوچھیں کہ جس کے جوان بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا ہو, جس کے 6 ماہ کے دودھ پیتے بچے کو, علی اصغر کو امام حسین کی گود میں شہید کیا گیا تھا. اللہ اکبر. اس باپ کے کلیجے سے پوچھو, اس میدان کارزار میں حضرت قاسم کو, جوان قاسم کو شہید کیا, امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے. اے میرے بھتیجے, میرے بڑے بھائی امام حسن کی تو نشانی ہے, تو نشانی ہے, میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا. حتی الامکان آپ نے اجازت دی, اور حضرت قاسم کی بھی شہادت ہوئی. اور مجھے بتائیں کہ وہ منظر کربلا کا کیسا رہا ہوگا, اور ہم امام حسین کے اس تاریخ کو کس طرح سے منا رہے ہیں, کس طرح سے, کیا ہم اپنا نقشہ پیش کر رہے ہیں, ہم کیا دیگر لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں, کیا پیغام دے رہے ہیں؟ عزیزان محترم, ہمیں اخلاق کا پیغام دینا چاہیے. امام حسین نے ہمیں جو پیغام کربلا سے دیا, ہمیں وہ پیغام دینا چاہیے. اللہ اکبر. عزیزان محترم,